السلام علیکم. آج کا درس سورہ نمل آیت نمبر 60 یعنی 27 کی 60 یہاں سے شروع ہے. اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے. پہلے یہ بتاتا ہوں اور پھر جو اپنی فہم سے آتا ہے وہ کرتے ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا, پھر ہم نے اس سے بارونق باغ اگائے تمہارے لیے. ممکن نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکو. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ لوگ کجروی کرتے ہیں. امن کون ہے جو, یا بھلا کس نے, یا بھلا کون, آپ دونوں بھی کہہ سکتے ہیں. الف جو کیا اور من کون, تو کیا کون ہے یعنی بھلا کون ہے, اردو میں کہنے کے لیے اس کو کر سکتے ہیں. خلق السماوات والارض بنایا ہے بلندیوں اور پستی. وانزل لكم من السماء ماء اور سامنے لایا تمہارے لیے بلندی سے کتاب. فانبتنا به پس ہم اگاتے ہیں اس کتاب کے ذریعے حدائق ذات بہجۃ. ذات کہتے ہیں قوت کو, بہج کہا جاتا ہے سرسبز یعنی خوشنما یا خوبصورتی, اور ہدایت جو ہے وہ انہوں نے تو باغ جمع کر دیا ہے, جبکہ جس کا احاطہ کیا ہو, گھیرے ہوئے ہو. تو اگاتا ہے اس کتاب کے ذریعے خوشنمائی کی قوت کا احاطہ کیے ہوئے. ما کان لکم کیا ہے تمہارے لیے, یا نہیں ہے تمہارے لیے, دونوں بات کر سکتے ہیں. ان تنبتوا شجرہا یہ کہ تم اگاؤ اس سے تنازع. اب تم اس سے تنازع کو اگا رہے ہو. اللہ نے تو کتاب دیا ہے کہ اس سے تم سبزی والی قوت میں خوشنمائی قوت کی حدوں کو احاطہ کرتے ہوئے چلے جاؤ, تو اس کے بجائے آپ کیا کرتے ہیں, کتاب میں تنازع پیدا کر رہے ہیں, صحیح بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں, کس کا کچھ بنا رہے ہیں. شجر کہتے ہیں تنازع کو, تو تم اس سے تنازع اگا رہے ہو. الہ مع اللہ تو کیا حاکم ہے اللہ کے ساتھ, یعنی کیا کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ. بل ہاں ہم قوم یعدلون وہ قوم ہیں وہ عدل کر رہے ہیں, یعنی وہ اپنے آپ کو عادل سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عدل کرنے والے ہیں. نہیں, وہ دعوے دار ہے کہ ہم بڑے عدل کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ کیا جو تم نے کہہ دیا کر دیا, یہ کوئی اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی اللہ کی کتاب ہے, اس کو دیکھیں اس میں اللہ کی باتیں ہی کہاں ہیں, بیوقوف بنانے والی بات ہے. تو کیونکہ وہ اللہ کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو اسی لحاظ سے چلتے ہیں کہ یہ کیا باتیں آ رہی ہیں. اپنے آپ کو عدل والا کہہ رہے ہیں کہ ہم عدل کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اس کا رواں ترجمہ ہو گیا کہ بھلا کس نے بلندیاں اور پستی پیدا کیا یا بنایا, اور کتاب بلندی سے تمہارے لیے سامنے لایا. بس ہم نے اس کے ذریعے خوشنمائی یعنی خوبصورتی کی قوت کا احاطہ کیے ہوئے اگایا ہے, یعنی احاطہ کو گھیر لینا اگایا ہے. تو تمہارے لیے نہیں ہے, یا کیا تمہارے لیے ہے کہ تم اس سے تنازع اگاؤ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی حاکم ہے؟ ہاں وہ قوم عدل کرنے والی ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون. بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان ندی نالے جاری کیے اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنائی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. امن جعل الارض پس کون ہے, یا بھلا کون ہے جعل الارض پستوں کو بنایا قرارن ٹھہرا ہوا, پس ہمیشہ ٹھہرا رہتا ہے, اوپر نہیں چڑھتا ہے. وجعل خلالها اور بنا دیا اس کے درمیان انہارا خوب روانی چلنا, نہر کہتا ہے فراوانی کو, تو فراوانی سے جاری ہونا. وجعل لها رواسیا اور بنایا اس کے لیے روسا یعنی سردار, یا چھوٹے چھوٹے جمے ہوئے لوگ اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے, اسی لیے چھوٹی پہاڑی کو بھی رواسیا کہا جاتا ہے. وجعل بین البحرین حاجزا اور بنایا ہے البحرین کے درمیان, بحر کی جمع البحرین, اور بحر کہا جاتا ہے بلا تخصیص بہاؤ دینے والے کو. تو بلا تخصیص خوب بہاؤ دینے والوں کے درمیان حائل ہونا, حاجزن حائل ہو جانا, رکاوٹ ہونا. الہم اللہ تو کیا کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ, بل ہاں اکثرهم ان کی اکثریت لا یعلمون یہ علم نہیں رکھتی ہے, یہ جانتی نہیں ہے.
تو بھلا کون ہے جو پستی کو ٹھہرا ہوا بنایا اور اس کے درمیان فراوانی جاری ہونا بنایا، اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے جمے ہوئے یا سردار سربراہ بنایا، اور بلا تخصیص خوب بہت دینے والوں کے درمیان حائل ہونا بنایا، یعنی رکاوٹ، آڑ یا حد فاصل۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی حاکم ہے؟ ہاں، ان کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء وجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور برائی دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے جو جواب دیتا ہے اضطرار والوں کا، المضطر خاص اضطرار میں جو آ جائے، پریشانی میں آ جائے، بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے۔ اذا دعوا، جب پکارتا ہے وہ، ویکشف السوء، اور دور کر دیتا ہے خاص برائی، ویجعلکم الخلفاء الارض، اور بنایا ہے تمہیں پستوں میں پیچھے یا زمین میں پیچھے با اختیار۔ خلیفہ سے خلفاء ہے تو خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے جو تھوڑا اختیار بھی رکھتا ہے اور پیچھے بھی ہے۔ الہ مع اللہ، تو کیا کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہو جو تم یاد دہانی لیتے ہو۔ بھلا کون ہے اضطرار، بے قرار، بے چین، پریشان ہونے والوں کو جب وہ اسے پکارتا ہے وہ جواب دیتا ہے، اور وہ برائی کو کھول دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا خلیفہ یعنی پیچھے تھوڑا با اختیار بنایا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی حاکم ہے؟ تھوڑے ہو جو تم یاد دہانی لیتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ بھلا کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو اس کی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یہدیکم، بھلا کون ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، بلا تخصیص بہاؤ دینے اور نیکی کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح، اور کون بھیجتا ہے خاص ریح یعنی خاص حکم، روح سے ہے ریح، الریح تو خاص حکم، بشرم بین یدی رحمتہ، آگاہی ہے درمیان اس کی رحمت کے سامنے، اس کی رحمت کی قوت کے درمیان۔ الہ مع اللہ، کون ہے حاکم اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ برتر ہے اس کے بارے میں جو وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو بھلا کون ہے جو تمہیں اندھیروں میں نیکی اور بلا تخصیص بہاؤ دینے کی ہدایت دیتا ہے، اور جو اپنی رحمت کی قوت کے درمیان آگاہی والا حکم بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی حاکم ہے؟ اللہ اس کے بارے میں برتر ہے جو وہ ملاوٹ کیا کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ فرما دے، لے آؤ اپنی وکیل اگر تم، اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، بنانے کی ابتدا کرتا ہے، خلقی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو جاری بھی رکھتا ہے، اس کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو سامان نشوونما دیتا ہے تمہیں بلندی اور پستی سے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ قل، کہو، ہاتوا برہانکم، دو تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو بھلا کون ہے جو پیدائش یعنی بنانے کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، اسے جاری رکھتا ہے، اور کون ہے جو بلندی اور پستی سے تمہیں یہ سامان نشوونما دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی حاکم ہے؟ کہو تم اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ آپ فرما دیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب جی اٹھائے جائیں گے۔ قل، کہو، لا یعلم، نہیں یہ جانتا ہے، من فی السماوات والارض،
کون ہے بلندیوں اور پستی میں؟ الغیب خنی خاص پوشیدہ، الا اللہ صرف اللہ، وما یشعرون اور یہ انہیں شعور نہیں ہے، ایانا یبعثون کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، کب اٹھیں گے یا کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو بس جو ہے وہ اصل میں اٹھنے کو کہا جاتا ہے، نہیں کہ مردہ قوم میں کوئی ایک لیڈر اٹھ جائے اس کو بھی ہوتا ہے، اور مر کر جو دوبارہ زندگی اٹھایا جائے گا اس کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو کہو جو کچھ بلندی اور پستی میں پوشیدہ ہے صرف اللہ کے علاوہ اور یہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ اس میں شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اب دیکھیے شک کا لفظ قرآن میں یہاں آیا ہے، اس لیے ریب کا ترجمہ شک نہیں کرتے ہیں، اس میں نفسیاتی الجھن آتا ہے، شک خود آیا ہے۔ بل ادارکا تو ہاں تمہیں ادراک ہے، علمہم انہیں یہ علم ہے، فی الآخرہ آخرت میں، الآخرہ کر کے نہیں خاص آخرت میں، بل ہم ہاں وہ فی شک منہا اس سے شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون ہاں وہ اس سے اندھے ہیں۔ تو ہاں آخرت میں انہیں علم کا ادراک، یعنی اس کو آپ تہ تک پہنچنا یا فہم کر سکتے کہ ہوگا، ہاں وہ اس میں شک میں ہیں، ہاں وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا ائنا لمخرجون، اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ وقال الذين كفروا اور یہ انکار کرنے والے لوگوں نے کہا اذا كنا کیا جب ہم ترابا مٹی ہو جائیں گے واباؤنا اور ہمارے بڑے بھی ائنا لمخرجون تو کیا جب ہم ضرور خارج کیے جائیں گے؟ اور انکار کرنے والے لوگوں نے یہ کہا کیا جب ہم اور ہمارے بڑے مٹی ہو جائیں گے کیا ہم ضرور نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، تحقیق یہی وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے اس سے قبل کیا گیا تھا، یہ صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ لقد وعدنا یقیناً ہمیں وعدہ دیا گیا، ھذا یہ، نحن وآباؤنا من قبل ہمیں اور ہمارے بڑوں کو پہلے سے، ان ھذا اگر یہ ہے، الا سوائے اساطیر الاولین پہلوں کی ستریں یعنی پہلوں کی کہانی، یقیناً یہی وعدہ ہمیں اور ہمارے بڑوں کو پہلے سے دیا گیا، اگر یہ ہے تو سوائے یہ کہ پہلوں کی ستریں یعنی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ فرما دیں زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کیا مجرموں کا انجام ہوا۔ قل کہو سیروا فی الارض زمین میں سیر کرو، فانظروا پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین کہ جرم کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ کہو زمین میں سیر کرو پس دیکھو جرم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ غم نہ کھائیں اور آپ دل تنگ نہ ہوں اس سے جو وہ مکر و فریب کرتے ہیں۔ ولا تحزن علیہم اور تم ان پر حزن نہیں کرو، ان پر غمگین نہیں ہو۔ ولا تکن اور نہ تم ہو فی ضیق بھچے ہوئے یا تنگ دل، مما یمکرون اس سے جو وہ مکاری کرتے ہیں، اور تم ان پر حزن یعنی غم نہیں کرو اور نہ تم بھیچے ہوئے یعنی تنگ دل ہو اس سے جو یہ مکاری کیا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب ہے یہ خاص وعدہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچوں میں ہو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص وعدہ کب ہوگا اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، آپ فرما دیں شاید وہ عذاب تمہارے لیے قریب آ گیا ہو جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ قل کہو عسیٰ ممکن ہے، ان یکونا یہ کہ وہ ہو، ردف لکم تمہارے لیے پیچھے آنے والا، ردف کہتے پیچھے آنے کو، بعض الذی بعض وہ جو کہ تستعجلون تم اس سے جلد بازی کر رہے ہو۔ تو کہو ممکن ہے یہ تمہارے پیچھے ہی آنے والا ہے، بعض وہ جو کہ تم اجلت کر یعنی جلد بازی کر رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تمہارا رب البتہ لوگوں پر فضل والا ہے لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تمہارا رب لَذُو فَضْلٍ
فضل کی قوت والا، یعنی ضرور فضل کی قوت والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثرہم اور لیکن ان کی اکثریت، لا یشکرون وہ یہ قدر نہیں کرتی ہے۔ اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر ضرور فضل کا قوت والا ہے اور لیکن ان کی اکثریت یہ قدر نہیں کرتی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تمہارا رب لَيَعْلَمُ ضرور یہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو تم چھپا رہے ہو اپنے مرکز میں، وما یعلنون اور جو تم اعلان کر رہے ہو، اور بے شک تمہارا رب ضرور یہ جانتا ہے جو ان کے مرکز یعنی سینوں میں چھپا ہے اور جو وہ اعلان کرتے ہیں۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اور کچھ غائب پوشیدہ نہیں زمین و آسمان میں مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ وما من غائبۃ اور جو ہے پوشیدہ، فی السماء والارض بلندیوں میں اور پستی میں، الا فی کتاب مبین صرف بیان کی ہوئی کتاب میں، یعنی واضح کتاب میں، اور جو بلندی اور پستی غائب یعنی چھپے ہوئے میں ہے صرف بیان کی ہوئی کتاب یعنی واضح پابندی یا قانون میں ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان ھذا القرآن بے شک یہ القرآن یقص، قصص یعنی جستجو کے پیچھے چلاتا ہے یعنی قصہ بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل بنیاد پر چلنے والوں پر، اکثر الذی اکثریت وہ جو کہ ہم فیہ وہ اس میں یختلفون اختلاف کیا کرتے ہیں۔ تو بے شک یہ القرآن بنیاد پر چلنے والوں پر یہ احوال دیتا ہے یعنی یہ جستجو کے پیچھے بھگاتا ہے کہ اکثر وہ جو کہ اس میں اختلاف کیا کرتے ہیں، جو اختلاف ہے اگر قرآن کے اس میں جستجو میں جائیں تو وہ اختلاف دور ہو جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن البتہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہ ہو کی ضمیر آ رہی ہے کیونکہ پہلے قرآن کی بات چلی یہ اسی کی طرف جاری، لہدن تو ضرور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین ماننے والوں کے لیے، اور بے شک وہ یعنی القرآن ماننے والوں کے لیے ضرور ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، بے شک تمہارا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ غالب علم والا ہے۔ ان ربک بے شک تمہارا رب یقضی بینہم مکمل کرتا ہے ان کے درمیان بحکم ہی اپنے احکامات کو اس کتاب کے ذریعے، وہو العزیز العلیم اور وہی غالب علم والا ہے۔ تو بے شک تمہارا رب وہ ان کے درمیان اپنے حکم کو مکمل کرتا ہے اور وہی غالب علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، بس اللہ پر بھروسہ کرو بے شک تم واضح حق پر ہو۔ فتوکل علی اللہ، بس تم اللہ پر بھروسہ کرو، بس اللہ ہی کو وکیل مان لو، اللہ کافی ہے تمہارے لیے۔ انکا بے شک تم علی الحق المبین بیان کیے ہوئے خاص حق پر ہو، یا خاص سچائی پر ہو، حق کہتے ہیں سچائی کو، تو بس اللہ پر بھروسہ کرو بے شک تم بیان کیے ہوئے الحق پر ہو یعنی خاص سچائی پر ہو۔ انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کر مڑ جائیں۔ انکا بے شک تم لا تسمع الموتى نہیں تم سنا سکتے ہو خاص مردوں کو، یا الموتى کر کے خاص مردنی کی بات کر دی کہ ہیں تو زندہ لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ خاص مردہ ہیں۔ ولا تسمع الصم الدعاء اور تم نہیں سنا سکتے خاص بہروں کو جو الپکار سے دعا سے خاص پکار سے بہرے ہیں، یعنی خاص پکار قرآن کی پکار ہے تو اس دعوت کی پکار کی طرف وہ خاص طور پر بہرے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو کیسے سنا سکتے، وہ خود اپنے کان بند رکھے ہوئے ہیں۔ اذا ولوا مدبرین جب وہ پلٹ رہے ہیں پیٹھ پر ہے یعنی پیٹھ پھیر رہے ہیں، تو بے شک تم خاص مردوں کو نہیں سنا سکتے اور تم خاص بہروں کو خاص پکار نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھوں کو پھیر لیں یعنی پیٹھ پر پلٹ جائیں۔ وما انت بهادر العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون،
اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں، تم صرف اس کو سنا سکتے ہو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر، بس وہ فرما بردار ہیں۔ وما انتا، اور تم نہیں ہو بہاد العمی، خاص اندھوں کو ہدایت دینے کو، ان ضلالتہم، ان کی گمراہیوں کے بارے میں، ان تسمعوا، اگر تم سنا سکتے ہو، الا من یؤمن، صرف جو وہ مانتا ہے، بیااتنا، ہماری آیتوں کو، فہم مسلمون، پس وہی سلامتی دینے والے ہوتے ہیں۔ اور تم خاص اندھوں کو ان کی گمراہی کے بارے میں ہدایت دینے کو نہیں ہو، اگر تم سنا سکتے ہو تو صرف جو یہ ہماری آیتوں کو مانتا ہے، بس وہی سلامتی دینے والوں میں سے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور، وہ ان سے باتیں کرے گا کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ اگر زمین سے جانور نکالنا کہ شاید اس سے بات سن لیں، پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہو جائے گی خاص بات ان پر، القول یعنی خاص بات قرآن ہی کی بات ہے، تو جب واقع ہو جائے گی ان پر قرآن کی بات، اخرجنا لهم، ہم خارج کریں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض، پستوں میں سے جاندار، تکلمہم، تم ان سے کلام کرو گے، تم ان سے بات کرو، پس تم ہی سے کوئی جاندار نکلے گا، تم اس سے بات کرو تو تمہیں یہ جو خاص بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کی بات ہے کیا، جو تم نے ملاوٹ کر رکھی اس سے نکلو گے۔ ان الناس، یہ کہ لوگ، کانوا بآیاتنا، وہ ہیں ہماری آیتوں کو، لا یقینون، یقین نہیں رکھنے والے۔ اور جب ان پر خاص بات واقع ہو جائے گی ہم ان کے لیے پستوں میں سے جاندار خارج کریں گے، وہ ان سے باتیں کرے گا، یہ کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُؤْذَوْنَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ جمع کریں گے، اور ان میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور وہ دورانیہ کہ ہم اکٹھا کریں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، ہر ایک ماخذ والوں سے ایک فوج، مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اس سے جو وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فَهُمْ يُؤْذَوْنَ، پس وہ روکے نہیں جائیں گے۔ اور وہ دورانیہ کہ ہم ہر ایک ماخذ والوں میں سے ایک فوج اکٹھا کریں گے، ان میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے بس انہیں دور رکھا جائے گا، یا وہ روکے جائیں گے، دور رکھا جائے گا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَقَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لاتے تھے، یا بتلاؤ تم کیا کرتے تھے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاؤ، جب وہ آئیں گے، وقالا، اور کہے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بها علما، اور تم نے احاطہ نہیں کیا تھا اس کا علم سے، اما ذا کنتم تعملون، یا کیا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے کہا جائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور تم نے اس کا احاطہ علم سے نہیں کیا تھا، یا کیا جب تم کوئی عمل کیا کرتے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، پس وہ بول نہ سکیں گے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ، اور واقع ہو جائے گی خاص بات، علیہم ان پر، بما ظلموا، اس کا جو انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ينطقون، پس وہ سمجھ کر بول نہیں پائیں گے۔ نطق کہا جاتا ہے جو سمجھ کر بولا جائے، اسی سے منطق بھی نکلا ہے۔ تو اور ان پر بات واقع ہو جائے گی اس کا جو انہوں نے ظلم کیا، بس وہ سمجھ کر بول نہیں سکیں گے۔ الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن دیکھنے کو روشن بنایا، بے شک اس میں البتہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب اگر یہ واقعی رات اور دن کی اس طرح بات ہے تو رات کو تو کام ہونے ہی نہیں چاہیے، اللہ کے احکامات کے خلاف بات ہو رہی ہے، صرف دن میں ہی کام ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، اس کو دیکھ لیں، کیونکہ اللہ کی بات جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور وہ ہر دور کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ تو
علم یرو، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، انا جعلنا اللیل، یہ کہ ہم نے بنایا ہے خاص تاریکی، لیسکنوا فیہ، اس میں تم سکون لینے کے لیے ہو، خاص تاریکی جو اس میں سکون، دن کی روشنی میں بھی آپ بند کمرہ کر کے اندھیرا کر لیں، خاص تاریکی کر لیں، آپ سو سکتے ہیں، والنہار مبصرا، اور خاص روشنی بصیرت، جس میں بصیرت موجود ہے۔ یہ اگر دن صرف دیکھنے والا ہوتا تو پھر یہ رات میں لائٹ جلا کر لوگ رات کو دن بنائے ہوئے کام کر رہے ہیں، نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو خاص روشنی ہے اس میں بصیرت جمع ہے، یعنی خاص روشنی آپ کب حاصل کرتے ہیں، جب اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں تو اس سے آپ بصیرت لیتے ہیں، یہ وہ دیکھنے والا نہیں، بصیرت والی بات ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اسی میں، لآیات، ضرور نشانی ہے، لقوم یؤمنون، ماننے والی قوم کے لیے۔ تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ کہ ہم نے خاص تاریکی بنایا ہے اس میں سکون حاصل کرنے کے لیے، اور خاص روشنی بصیرت والی ہے، کہ بے شک اسی میں ماننے والی قوم کے لیے ضرور نشانی ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفُزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو گھبرا جائے گا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور وہ سب اس کے آگے عاجز ہو کر آئیں گے۔ وَيَوْمَ، اور وہ دورانیہ، يُنفَخُ فِي الصُّورِ، ایندھن دیا جائے گا ہر ایک صورت میں، الصور یعنی خاص صورت، صورت کا ہے چہرے کو، جیسے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، نفخ کہتے ہیں ایندھن کو، تو وہ دوران ہے کہ جب ایندھن دیا جائے گا ہر ایک صورت میں، ففزع، پس گھبرا جائے گا، من فی السماوات ومن فی الارض، جو بلندیوں میں اور جو پستی میں ہے، الا من شاء اللہ، صرف جو اللہ کی چاہت ہے، وکل، اور ہر ایک ہے، اتوہ داخرین، دخر کہا جاتا ہے عاجز ہونے کو یا حقیر جان کر آ جانے کو، تو ہر ایک وہ آ جائے گا، حقیر ہو کر آ جائے گا سامنے یا عاجز ہو جائے گا۔ تو اور وہ دورانیہ کہ ہر ایک صورت میں ایندھن دیا جائے گا، بس جو کچھ بلندیوں میں اور جو کچھ پستی میں ہے گھبرا جائیں گے، صرف جو اللہ کی چاہت ہے، اور ہر ایک وہ حقیر یعنی عاجز ہو کر آئے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو انہیں اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتا ہے، اور وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح چلیں گے، اڑتے پھریں گے۔ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو خوبی سے بنایا ہے، بے شک وہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم دیکھتے ہو خاص جمے ہوئے کو، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، پہاڑ کی بات نہیں ہے، پہاڑ کو بھی جبل سے کہا تو مضبوط جمع ہوتا تو، اور تم دیکھتے ہو خاص جمے ہوئے کو، تحسبها، تم اس کا حساب لگا رہے ہو، جامدتاً کہ وہ جامد ہیں یعنی ٹھہرے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ، اور وہی چلتے ہیں، مر السحاب، اور چلتے ہیں خاص بوجھ اٹھا کر، السحاب یعنی خاص بوجھ اٹھا کر، سحاب کہتے ہیں کالے بادل کو۔ سن اللہ، تو اللہ سے صنعت کاری کرو یعنی بنا رہے ہو، الذی اتقن کل شیء، وہ جو کہ ہر ایک شے کو پابند کیا ہے، اتقو سے تقنا، جو ہمارے پابند یعنی ہر ایک شے جو اللہ کی صنعت کاری ہے، وہ جو کہ ہر ایک شے اس کی پابند ہے، انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے اس کا جو تم فعل کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو۔ اور تم مضبوط جمے ہوئے کو دیکھتے ہو، تم اس کا حساب جامد لگاتے ہو یعنی ٹھہرے ہوئے لگاتے ہو، اور وہی تم پر چلیں گے بوجھ لے کر یا گھسیٹ اور کھینچ کر چلیں گے۔ تو اللہ کی صنعت ہے یعنی اللہ کی کاریگری ہے، بنانا ہے، جو کہ ہر ایک شے کو پابندی اختیار کرنے والا بنایا ہے، اس کو آپ مضبوط و محکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بے شک وہ اس پر جو تم فعل کرتے ہو یعنی جو عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو آیا کسی نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے اس کا اجر اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ من جاء، جو کوئی آئے، بالحسنۃ، اچھائی کو یا حسن کارانہ عمل کو، فلہ خیر منہا، پس وہ بہتر ہے اس سے، وہم من فزع، اور وہ گھبراہٹ سے، یومئذ، اس دورانیے میں، آمنون، امن والے ہوں گے۔ تو جو آئے اچھائی پر یا جو آئے اچھائی کو، خوب اچھائی کو، تو پس اس کے لیے اس سے بھلائی ہے، اور وہ اس دورانیے میں گھبراہٹ سے امن میں ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار،
हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, और जो बुराई के साथ आया तो वो अंधे मुंह आग में डाले जाएंगे, तुम सिर्फ वही बदला दिए जाओगे, बदला पाओगे जो तुम करते थे। वमन जा बिस्सय्याति, और जो आए खास बुराई को, फकुब्बत वुजूहुम फिन्नार, कबत कहा जाता है औंधे या मुंह के बल गिरे हुए को रुस्वा होने को, तो बस रुस्वा होगा या औंधे मुंह गिरा होगा, वुजूहुम उनकी तवज्जाएं फिन्नार खास जलने में। हल तुजज़ौना, तो क्या तुम्हें नतीजा दिया जाएगा, इल्ला मा कुंतुम तामलून, सिर्फ जो तुम अमल किया करते हो। और जो खास बुराई पर आए बस उनकी तवज्जो खास जलने में औंधी होगी या मुंह के बल गिरे होंगे, रुस्वा होंगे, तो क्या तुम्हें नतीजा दिया जाएगा उसके अलावा जो तुम अमल किया करते थे। इन्नमा उमिरतु अन आबुदा रब्बा हाज़िहिल बल्दतिल लज़ी हर्रमहा व लहू कुल्लु शैइन व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। आप फरमा दे इसके सिवा नहीं कि मुझे हुक्म दिया गया है इस शहर मक्का के रब की इबादत करूं जिसे उसने मुहतरम बनाया है और उसी के लिए है हर शय, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमानों फरमाबरदारों में से रहूं। इन्नमा उमिरतु, बेशक जो मुझे मामला दिया गया है, अन आबुदा, ये कि मैं खूब ताबेदार रहूं, रब्बा हाज़िहिल बल्दते, इसी खास बल्दिया के रबूबियत करने वाले, इस खास बल्दिया के पालने वाले, परवरिश करने वाले, अल्लज़ी हर्रमा, वो जो कि छुड़वाया है इसे, वलहू कुल्लु शैइन, और उसी के लिए हर एक शय है, वो उमिरतु, और मुझे मामला दिया है, अन अकूना, ये कि मैं हो जाऊं मिनल मुस्लिमीन, सलामती देने वालों में से। तो बेशक मुझे जो मामला दिया गया है ये कि मैं इसी बल्दिया यानी खास शहर के रब की ताबेदारी करूं जो कि इससे छोड़ा हुआ था, और उसी के लिए हर एक शहर, और मुझे मामला दिया गया है ये कि मैं सलामती देने वालों में से रहूं। बल्दिया जैसे आज कराची एक बल्दिया है, हर बल्दिया जहाँ इंसान आबाद होते हैं उसको बल्दिया कहा जाता है। वन अतलुल कुरान फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही वमन ज़ल्ला फक़ुल इन्नमा अना मिनल मुनज़िरीन, और ये कि मैं कुरान की तिलावत करूं, सुनाऊं, बस इसके सिवा नहीं कि जो हिदायत पाता है वो अपनी ज़ात के लिए हिदायत पाता है, और जो गुमराह हुआ तो आप फरमा दें कि उसके सिवा नहीं कि मैं तो डराने वाला हूँ। वन अतलुल कुरान, और ये कि तुम समझकर अल कुरान को पढ़ो। अतलुआ तलु से तला कहते हैं, उतल कहते हैं समझकर पढ़ने को, पढ़ने पढ़ाने को, इसी है। तो ये कि तुम अल कुरान को पढ़ो पढ़ाओ यानी समझो। फमन इहतदा, बस जो हिदायत ले, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, बस बेशक जो ये हिदायत है उसकी अपनी नफ्सियात के लिए है। वमन ज़ल्ला, और जो गुमराह हो जाए, भटक जाए, फ़कुल, बस कहो, इन्नमा, बेशक जो, अना, मैं हूँ, मिनल मुनज़रिन, से पेश करने वालों में से हूँ। और ये कि अल कुरान को समझ कर पढ़ो, बस जो ये हिदायत ले, बस बेशक जो हिदायत है उसकी अपनी नफ्सियात के लिए है, और जो भटक जाए यानी गुमराह हो जाए, बस कहो कि बेशक मैं जो हूँ पेश करने वालों में से हूँ। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम आयातिही फ़तअरिफ़ूनहा वमा रब्बुका बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, और आप फरमा दें तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वो तुम्हें जल्द दिखा देगा अपनी निशानियाँ, बस तुम जल्द उन्हें पहचान लोगे, और तुम्हारा रब इससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि, और कहो हर एक तारीफ़ यानी हर एक तारुफ अल्लाह के लिए, सयुरीकुम, जल्द वो तुम्हें सैर कराएगा, तुम्हें दिखा देगा, आयात ही, अपनी आयतों के ज़रिए, फ़तअरिफ़ूनहा, बस तुम इसे पहचान लोगे, तुम इससे तारुफ हासिल कर लोगे। वमा रब्बुका, और तुम्हारा रब नहीं है बेगाफिलिन, गफलत करने को, अम्मा तामलून, उसके बारे में जो तुम अमल करते हो। और कहो हर एक तारीफ यानी हर एक पहचान तारुफ अल्लाह के लिए है, वो तुम्हें जल्द आयतों के ज़रिए दिखाएगा, बस तुम उसे पहचान लोगे, और तुम्हारा रब तुम जो अमल करते हो उसके बारे में गफलत पर नहीं है, यानी गाफिलों में से नहीं है। अब जो सवाल जवाब करना करें। अस्सलामु अलैकुम।